چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی غیر منصرف کے اسباب کا بیان تفصیل کے ساتھ میں فعل عدل سے بیان کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجمالاً اور مختصراً جو بات ہو سکتی تھی ہر ایک کے بارے میں بتا دیا انہوں نے۔ اب یہاں سے فا برائے تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ فالعدل خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقاً آگے آئے گا، او تقدیراً آیا کہ نہیں آیا، او تقدیر۔ غیر منصرف میں سے کئی ہیں، بڑے 9 ہیں، تحقیقی قول ہے ایک، ان میں سے نمبر 1 پوزیشن پہ انہوں نے عدل کو رکھا ہے۔ اور عدل کے علاوہ کسی اور اسباب منع صرف کی انہوں نے تعریف بیان نہیں کی ہے۔ پہلی چیز مقدم کرنے کی وجہ، دوسری کیا ہے کہ اور اسباب منع صرف ہیں کتاب میں، ان کی تعریف انہوں نے نہیں کی، صرف کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ عدل کی تعریف بیان کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سے پیش رو نحویوں کا کیا کیا ہے، نحویوں کی مخالفت کی انہوں نے، اس لیے تعریف الگ کرنی پڑے گی، تو حالانکہ انہوں نے ذکر کر دی۔ اگر تعریف نہ پیش کرتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے نزدیک عدل کی تعریف کیا ہے اور دیگر نحویوں کے نزدیک عدل کی تعریف کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیگر منع صرف کے منع صرف ہونے میں کچھ شروط ہیں، شرطیں ہیں۔ وصف کے لیے کیا شرط ہے، اس کے بعد فوراً اس کا بیان آیا گیا، شرط ہو ان یکون فی الاصل آیا۔ اب آگے چلے جائیے، تانیث آئیے، شرط ہو العالمیہ، ایسے معرفہ میں جائیے، شرط ہوا ان تکون عالم، اجماع میں آئیے، شرط ہوا ان تکون عالمیہ، اور بچے کیا ہیں ترکیب، شرط ہو العالمیہ۔ جمع کے بارے میں کیا ہے بھائی، جمع شرط ہو صیغۃ منتہی الجموع، الترکیب شرط ہو العالمیہ۔ الف نون کے بارے میں ان کان فی اسم فشرط ہو العالمیہ آیا، وزن و فعل شرط ہو سب میں عدل کے بعد جتنے بیان ہیں غیر منصرف بننے کے لیے ان کی کچھ کیا ہیں، شرائط ہیں، تو جن میں قیود زیادہ لگیں گے وہ کیا ہوں گی، پیچیدہ ہوں تھوڑی سی، قید کی جمع قیود ہے، چیزیں میں کیا جتنی قیود لگاتے جاؤ وہ چیز کیا ہو جائے گی۔ اب وہ گویا کہ جن چیزوں میں قید ہو، قیود اگر ہوں تو وہ کیا ہوں گے، خاص در خاص میں چلے جائیں گے۔ جن میں کوئی قید نہ ہو گویا کہ وہ کیا ہے، عام ہے، مطلق ہے، یعنی اس کی گویا وہ مقسم کی جگہ ہو گیا۔ تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اسباب منع صرف میں سے 9 میں سے ایک ایسا ہے جس میں کوئی قید وغیرہ نہیں، شرط نہیں، اس میں جب شرط نہیں تو گویا کہ وہ ان بعد میں آنے والے دیگر علتوں کا وہ باب ہو گیا، تو باب ہو گیا تو کہاں رہے گا، وہ پہلے رہے گا، اس کو کیا کر دیا، اس کو ٹھیک ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا، آپ نے مصدر کی گردان کی ہوگی، عدل یعدل، عدلاً و عدولاً، یہاں عدل بمعنی عدول ہے، قرآن میں آیا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کا مطلب کیا ہے، واہ بھائی، ثم الذین کفروا، ماں ڈالوں گا اٹھا کے، میں ہی پڑھایا 10 قرآن بول، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو کفر کیا وہ عدل کرے گا۔ ارے یہ بتاؤ نا، عدل کا معنی کیا ہے، عدول کرنا، اپنی حقیقت سے نکل جانا، تجاوز کر لینا۔ وہ ثم الذین کفروا، پھر وہ جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، یا کفروا بربہم، کس سے جن لوگ بربہم کو، اب تمہارے سامنے آپ 2 ہی چیزیں ہیں، تو یہاں یعدلون کس سے آیا ہے، عدول سے آیا ہے۔ عدول کا مطلب تجاوز کر جانا، عدل کا مطلب برابری نہیں، حد میں رہنے والا وہ الگ معنی ہوتا ہے۔ اور بھی کہیں جے معاشی میں یہ آیا نا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو، دونوں آ گیا، عدل یعدل، عدل سے بھی ہے معاشی میں اور عدول سے بھی موجود ہے۔ یہاں جو یہ بیٹا عدل ہے کیا ہے، عدل بمعنی عدول ہے، ٹھیک ہے۔
آپ نے گردان نہیں پڑھی تھی کیا؟ عدلا یعدل عادلا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اور آگے گردان کرو عادلا، ٹھیک ہے؟ یہ جو لفظ عادل ہے یہ مصدر مجہول ہے، مطلب کیا ہے؟ اس مصدر سے فعل مجہول نکلا ہوگا، یعنی کیا ہے؟ ضرب یضرب ضربن، پڑھا تو وہی جائے گا ضربن، تو مصدر مجہول کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ضرب یضرب ضربن، مارنا، ضرب یضرب ضربن، مارا جانا۔ تو یہاں ترجمہ اب تک آپ نے کیا ہوگا؟ نکلنا۔ اب وہ نکلنے والا ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہاں سے نکل گیا، اب نکل، ہاں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ نکالا جانا۔ چلو سمجھا ہے نا؟ عدل کیا مصدر مجہول ہے۔ اب جو بھی پیچھے پڑے تھے آپ، عدل کہتے ہیں کہ سیگے کا اپنی کنڈیشن اس صورت سے نکل جانا نہیں، نکالا جانا۔ جو پہلے معنی پڑھے تھے نکل جانا والا، اب وہ معنی یہاں آ کر کے نکل گیا، اب کوئی معنی کیا ہے دوسرا آ گیا۔ اچھا یہاں بڑی مثال میں لکھا صیغۃ الاصلیہ سے مراد حیت اصلیہ، صورت اصلیہ، اور عدل کے جو اوزان ہیں وہ کتنے ہیں؟ کیا کیا؟ 6 لوگ بولیں گے، 6 اگر ایک ہی بولیں گے میں کیا سمجھوں گا کہ 6 انہوں نے بول دیا۔ ہاں یاد کون کرے گا بھائی؟ ہمارا ابا جی یاد کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، چلو دیکھو ٹھیک ہے نا بیٹے۔ تو عادل کیا ہے؟ کچھ بات اور سن لیا آپ، کلام عرب میں کچھ کلمات ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان میں غیر منصرف پڑھنے کی جو علت ہونی چاہیے، 2 علت ہوں یا 1 علت ہو جو 2 علت کو کے مقام پر کھڑا ہو جائے۔ کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھنے کی کوئی علت نظر نہیں آتی ہے، تو بس نحوی حضرات اپنے قاعدے اصول ضوابط کی حفاظت کے پیش نظر کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے تو عادل کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ عادل تقدیری کے کھاتے میں، بینک میں کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اسی میں سے ہے باب قطام۔ باب قطام کے بارے میں آگے تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ، بات گفتگو آ جائے گی۔ تو عدل تحقیقی اور کچھ ہے تقدیری۔ تحقیقی مطلب اس کی کچھ نہ کچھ کیا ہو؟ اصل موجود ہو۔ اصل کا پتہ چلانے کے لیے کئی صورتیں آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی، غور سے سننا بیٹے۔ کبھی کبھار تو یہ ہوگا کہ جو لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، 2 معنی نہیں ہوتا ہے۔ لاتا کیا لکھو، جو بھی لفظ آپ کو معنی دے گا اس کے متعدد معنی ہوں گے علی سبیل البدلیہ۔ سے لفظ مولا ہے، سید عالت نے لکھا ہے اس کے 19 معنی ہیں۔ ایک لفظ مولا بولا جس ایک معنی میں اس وقت وہ استعمال ہو رہا ہے، اسی وقت وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بدل بدل کے استعمال تو ہوگا۔ لفظ مولا کا معنی کیا ہو گیا؟ آقا ہو گیا، غلام کے معنی میں ہو گیا۔ تو کوئی ایسا لفظ ہے جو ہم نے استعمال کیا جو وہاں غلام کے معنی میں، کیا اسی وقت وہ لفظ آقا کے معنی میں وہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ سبیل البدلیت یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی وہ دلالت کرے گا وہ ایک ہی معنی میں دلالت کرے گا۔ اس کے ذات میں متعدد معنی ہیں، وہ متعدد معنی میں ایک کے بعد دیگرے بتائے گا جہاں جیسا موقع مال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تاج محل دیکھو نہ دیکھو، موقع مال دیکھو، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ سمجھا رہے؟ دماغ کو جا رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو ایسی ہی کیا کنڈیشن ہے؟ کیا بتانے جا رہا تھا؟ عدل تقدیری اور تحقیقی۔ تو تقدیری کی کنڈیشن یہ ہے، کبھی کبھار وہاں کسی غیر چیز کو میں بھی اس کو جاری کر دیتے ہیں، کس لیے کہ وہاں پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس کی کیا اصل کیا ہے، اس کو غیر منصف کیوں پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو عدل کے علاوہ جتنی بھی آپ چیزیں ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کسی کلمے کو غیر منصف پڑھا جا رہا ہے، وہاں اسباب مناسبت میں 2 سبب نہیں ہے، ایک ہی کوئی سبب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ عدل کے علاوہ دیگر اسباب کو بھی کیا کریں، اس میں آپ شامل کر لیں۔
جیسے کہ آپ عمر پڑھ رہے ہیں، عمر میں کیا ہے بھائی؟ علم ہے اور کیا ہے؟ عدل ہے. آپ کو کچھ اور بھی نکالو بھائی. اور نکالنے میں کیا ہے؟ اور چیزوں کو مقدر ماننے میں عمر کے اندر کیا تھوڑی دشواری ہے، کیونکہ اور چیزوں کے لیے شرائط ہے. عدل بیچارہ کیا ہے؟ بغیر شرط کے موجود ہے. تو کوئی بھی اس کا دامن اتنا وسیع ہے عدل کا، جس کو کہیں جگہ نہ ملے کیا ہو جائے؟ آ جائے میرے دامن میں. اللہ کا شعر ہے کہ نہیں ہوئی؟ بس خالی علم ہونا شرط ہے. نہیں علم اللہ اس چیز نہ کرے. ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر. الفاظ و کلمات میں کچھ ایسے بھی الفاظ کلمات ہیں جن بیچاروں کو غیر مسلم پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے. بلائیں ان الفاظ پر ٹوٹ پڑی ہیں. ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور. یعنی اجماع جمع ترکیب وغیرہ کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے وہ پرارما پھر کر عدل تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں. تو عدل کے دامن میں کیا سب پناہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے یار، آج دوسرا شعر کا ہے، میں سب چینج کر دیا ہوں. چلو دیکھو، تو عدل کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ مصدر مجرورہ ترجمہ کریں گے. چلو دیکھو ترجمہ کرتے ہیں آپ. عدل تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ یہاں دو چیزیں ہوں گی بیٹے. ایک تو معدول جس کو نکالا گیا ہے، ایک معدول عن ہو جس سے نکالا گیا ہے. جو نکلا ہے اس کے نکالے جانے، جس سے نکلا ہے وہ معدول عن ہو پر اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، چاہے جیسی بھی صورت میں ہو، اس کا کیا کہیں گے؟ عدل تحقیقی. اور اگر اس کے اصل پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ عدل تقدیری. اس کی تعریف شاید آپ نے ہدایت میں پڑھ لی، یاد آ رہا ہے؟ دیکھنا اس کو ایسے، تو اس کو نوٹ کر لیجیے گا. چلیں ترجمہ کیجیے آپ. فالعدل کیا ہے بھیا؟ یہ مبتدا ہے، خروجو سے خبر ہے. عدل کہتے ہیں، فالعدل میں جو الف ہے کون سا؟ الف لام برائے عہد خارجی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ عدل کا تذکرہ آ گیا نا، پیچھے گزرا نا. اس کے بعد جتنے بھی اسماء آ رہے ہیں عدل والوصف سب میں کیا ہوں گے؟ الف لام برائے عہد خارجی. جو فرقہ ہے خارجی والا. اس میں عدل الف لام برائے کون سی تحقیق کر رہے ہو بھائی؟ عدل برائے الف لام برائے عہد خارجی. ایسا بھی ہے کہ الف لام برائے تحقیق کہاں ہے؟ چلو. خروجہ عن صیغتہ الاصلیتی کیا ترجمہ کریں گے؟ عدل کہتے ہیں، عدل وہ صفت ہے، اس میں ترجمہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ یہ عدل وہ صفت ہے جس سے نکالا جائے نہیں جسے اس کی اپنی صورت سے نکالا گیا ہو، خواہ تحقیقاً ہو عدل، آگے نیچے لیجیے، یا تقدیراً ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں مثال لے لیے تحقیقاً کی، کا ثلاث و مثلث. میں کہنا کیا چاہ رہا تھا بیٹے کہ لفظ جو ہے نا، الحمدللہ وہی بات رک گئی تھی کہ لفظ جو بھی ہوگا اس کا ایک ہی معنی ہوگا ایک وقت میں. ٹھیک ہے، اب یہاں لفظ کیا آ گیا؟ ثلاث. کیا ہے کماشی میں؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ قیاس ہے، احاد سے لے کر آپ اوپر جا سکتے ہیں 10 تک. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو دو دو. مثلث کا ترجمہ ایک ہو گیا، دو سمجھ میں آ رہا ہے. مثلث تین تین، مثنا دو دو، مثلث تین تین، رباع چار چار. تو یہ چار پھر چار، دو مرتبہ نہیں آیا. ایک لفظ کا جو معنی آتا ہے وہ ایک ہی آتا ہے. یہ چار چار ڈبل ڈبل کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ آنا گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ذات میں ایک لفظ نہیں ہے، کیونکہ ایک لفظ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے. پتہ چلا کہ یہ اس کی اصل کچھ اور ہوگی، اس سے اس کو کچھ اور بنایا گیا ہوگا جو اپنے اصلوں کو بتا رہا ہوگا. مثلث کا مطلب کیا کرتے ہیں آپ؟ تین تین. مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اصل کیا ہے؟ ثلاثتن ثلاثہ. کیوں اصل یہ ہے؟ کیونکہ ایک لفظ جو ہے ایک وقت میں ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے. یہ ایسا لفظ آیا ہے مثلث جو ایک معنی پر نہیں، دو دو معنی بتا رہے ہیں. دو دو، تین تین، چار چار. ٹھیک ہے، پسند میں آ رہی؟ نہیں آ رہی کیا؟ تو لفظ ثلاث کا ڈبل معنی پر دلالت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اصل کیا ہے؟ ثلاثتن اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے بڑا یہ سب بیان، اس کے بعد آپ کو آنے والا نہیں ہے، دقت ہو جائے. پسند آ گئی؟ یہی ترجمہ کیا ہے مثلث کے اندر. ٹھیک ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع.
مثنا تو کیا کر لیا آپ؟ مثلث کر لیے. ثلاثہ ہے تو کیا کر لیا آپ؟ سنایا کچھ اور کر لیے جو بنا سکتے ہیں، جو دیا گیا اس کا اوزان کے اندر. بات فٹ ہو گئی؟ پھر تعریف کروں. وہ ایسی صفت کا عدل ایسی صفت کا نام ہے کہ جسے اس کے اپنی اصلی صورت سے نکالا گیا ہو. کیا ہی کریں گے؟ سیگے کا اپنی اصلی صورت سے نکالا جانا، خواہ تحقیقی ہو یا تقدیر. سیگے کا اپنی اصلی صورت سے نکالا جانا عدل کہلاتا ہے. کیا لکھ لیے آپ؟ سیگے کا اپنی اصلی صورت سے نکالا جانا عدل کہلاتا ہے. یہ نکالا جانا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. بس تحقیق کی مثال کیا ہے؟ ثلاث ہے، مثلث ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اخر ہے اور جمع ہے. کثرت امثال یہ کیا ہے؟ کثرت اقسام کی طرف کیا ہے؟ دال ہے بیٹا. یعنی اوزان کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ اوزان عدل کی وہ 6 صورتیں. کون کون ہیں؟ مفعل جیسے یہ کیا آ گیا؟ مثلث. اس کے بعد کیا؟ فعال جیسے ثلاث، فعال جیسے سحر، فعالی جیسے فعالی، قطامی نہیں اور کچھ اور، ہزاری اور کچھ، غلابی اور یہ تو صفت میں چلے جائے گا، اور قطامی ہوگا آگے چل کے آ رہا ہے. چلو اس کے بعد کیا ہے؟ فعالو جیسے عمرو، اور فعالی جیسی امسی. خالی قدم کر رہا ہے. دوستی ہو گئی ہے قدم سے. قدام کس کا قدامہ ہے؟ عورت کا نام ہے. ڈھونڈ کے لائے ہو گیا. چلو کیا یار، خروج ہے، خروج العدل. عدل کہتے ہیں کیا ہے؟ سیگے کا اپنی اصلی صورت سے نکالا جانا. ایسی صفت کا وہ کہتے ہیں جسے اپنے اصلی صورت سے نکالا گیا ہو. کہاں کر سکتے ہیں آپ؟ ترجمے میں چکر میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، تو آگے کیا پڑھو گے بھی سمجھو گے. چلیں ہو گیا. تو یہ کتنی مثالیں نے پیش کی؟ ثلاث، مثلث، اخر اور جمع. یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے پیش کر دیا. اور بچے کون ہیں؟ فعال کی مثال، فعال کی مثال، اور مثلث ہو گیا، ثلاث ہو گیا، 2 گئے، اور کیا ہو گیا؟ فعال کی مثال میں 2 بات آ گئی. 3 کی مثالیں بچی ہیں. اس کے ایک جمع کی مثال دو نا، فعال اخر فعال تو ایک ہی 2 وزن ہے. کیا ہو گیا؟ فعال کے وزن میں تو ہے نا اخر جمع. چلیں تو ثلاث و مثلث میں کس طرح عدل تحقیق کیا، سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پہ دیکھو بیٹے، اخر اور جمعہ میں کیسے ہے؟ اخر کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے، غور سے دیکھنا آپ. کیا ہے یہ؟ اس میں تفصیل ہے. اس میں تفصیل کا استعمال جو ہے 3 طریقوں میں کسی ایک طریقے سے ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب حاشیہ نمبر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھو آپ، اس میں لکھا ہے اخر کیا ہے؟ یہ اس میں عدل تحقیق کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اخرا کی جمع ہے، اور اخرا کیا ہے؟ مؤنث ہے آخر کا. آخر و اخرا، افعال و فعلا. ٹھیک ہے. اس میں تفصیل کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں عبارت میں اخر جو استعمال ہوا ہے، ان تینوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہے؟ الف لام کے ساتھ میں ہے کیا؟ نہیں. من کے ساتھ میں ہے؟ نہیں. اضافت ہے کیا؟ نہیں ہے. یہاں جب تینوں طریقے سے استعمال نہیں ہوا ہے، پتہ چل لیا کہ ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے اس کو کیا کر لیا گیا ہے؟ عدول کر لیا گیا ہے. وہاں سے اس کو نکال لیا گیا ہے کہ اور دیگر طریقے سے بھی اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس میں تفسیر کا استعمال 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہونا ہی ہونا ہے. جو نہیں ہو رہا ہے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے، تو کیا پتہ چلا؟ یہاں پہ کہنا کہ کیا ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک صورت دوسری نکالی گئی ہے، بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی کو انہوں نے اس کو بیان کیا. بس ٹھیک ہے، بات ختم اخر کی. جمعہ میں آ جائیے. جمعہ کے بارے میں لکھا ہوگا. جمعہ کیا ہے بیٹا؟ یہ معدول ہے جمعون سے، یا جمعہ، یا کیا ہے؟
جماعی لکھا ہے نہیں، جماعی نہیں آئے گا، سہارا جمع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جمعہ لکھ دیا انہوں نے، جمع اس کے بعد کیا سہارا کے وزن پر، اور کیا ہے جماعات، سہاراوات لکھا ہے، جماعت کی جمع. ٹھیک ہے چلو. قاعدہ کیا اس کو توجہ سنیں کہ یہی گڑبڑی ہے اس کتاب کے اندر جو آپ پڑھنے جا رہے ہو. کون سی کتاب ہے؟ اس میں اختصار کے ساتھ اور بات لکھی اسی مقام پر، ناجیہ کے اندر تھوڑی سی مسٹیک ہے. دیکھیے آپ ضابطہ کیا لکھے بیٹے، دیکھو یہ جمون کیا ہے بیٹے، توجہ سے سنیں، تفصیلی گفتگو ہے، پھنس جاؤ گے بعد میں. آپ اس میں لکھا ہوا آپ کے اندر موجود ہے کہ یہ کیا ہے جمعہ، یہ کیا ہے جمع کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ جمعہ کیا ہے؟ اب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جمع کی جمع. احمر کی جمع کیا آتی ہے؟ احمر کا مؤنث کیا ہے؟ حمرا. ٹھیک ہے توجہ دیجیے، حمرا کیا ہے؟ احمر کا مؤنث ہے. جمع کیا آتی ہے اس کی؟ حمرن. ابھی اس کی جمع، ابھی اس کا مؤنث، ابھی اس کا مؤنث بیضا. جمع کیا آتی ہے؟ بیزن. قاعدہ جاری ہو گیا 26واں معطل کا، بیزن بنا دیتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے سمجھ آیا؟ عین کیا ہے؟ جمع ہے. آئینہ مؤنث ہے، آئین مذکر ہے. جمع کیا آتی؟ وہی انہوں نے بیزن کے وزن پر، تو اس کو کیا بحورین عین آیا قرآن میں. عین جمع ہے اس کی آئینہ کی. چلو تو جمع کا صیغہ اگر کس معنی میں ہو بیٹے، صفتی معنی والا معنی موجود، جیسے احمر سرخ ہونا، اب یہ سفید ہونا صفتی معنی میں موجود ہے، تو اس کی جمع جو آتی ہے فعلن کے وزن میں آتی ہے. کس وزن میں آتی ہے؟ فعلن کے وزن میں آتی ہے. بات کمپلیٹ ہے. جیسے کیا ہے ہمراہ کی جمع حمرن، ہمراہ کیا ہے صفت والا معنی دے رہا ہے، سرخ ہونا سفید ہونا. اور اگر اس میں محض ہو صفت کے معنی میں نہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ جمع کیا آنی چاہیے؟ جمع تکسیر فعالہ کے وزن میں آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ فعال. اسے کیا ہے سہارا لکھا ہوگا دم ہے. اچھا اس میں دیا ہے چلو اس کے اندر موجود ہے. سہارا کی جمع کیا آتی ہے؟ سہارا آتی ہے. ٹھیک ہے جمع تکسیر ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں، تو اگر فعلا کا وزن صفتی معنی میں ہو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلن آتی ہے، جیسے حمرن. اور اگر اس میں محض کے معنی میں ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دو جمع لے کے آئیں گے، جمع تکسیر سہارا کے وزن پر، اور جمع سالم کس کے وزن پر آتی ہے؟ لکھا ہوگا سہراوات جمعوات کے وزن پر، فعلاوات کے وزن پر آتی ہے. اب یہاں پہ آ جاؤ جمعون. جمعہ یہ جمع ہے تو دونوں ہی کنڈیشن اس کے اندر موجود نہیں ہے. جمعون یعنی فعلن کے وزن پر نہیں موجود ہے، ایسے کیا فعلا کے وزن پر ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اگر جمع صیغہ صفت کے معنی میں اگر موجود ہے اس کی جمع کیا آنی چاہیے؟ فعلن کے وزن پر آنی چاہیے. یہاں موجود ہے کیا؟ نہیں ہے. موجود ہے؟ نہیں ہے. اور اگر یہ اس میں محض کے معنی میں ہوتا، صفت کا معنی اس میں اگر نہیں لیا جاتا تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جمع سہارا کے وزن پر ہونی چاہیے، فعالہ کے وزن پر ہونی چاہیے، یعنی جمع ہونی چاہیے. یا جمع سالم بنائیں گے تو جمع وات. تو جمع کی تین کنڈیشن ہوئی، تینوں ہی کنڈیشن میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہا، بلکہ کیا بن گیا؟ جمعون بن گیا ہے. پتہ چلے گا کہ وہ اسی جمع سے کیا ہو گیا؟ معدول ہے. اس کی اصل موجود ہے، یعنی جمعون سے جمعون بنا لیا گیا. تو جب اس کی اصل موجود ہے تو جمع کیا ہو جائے گا؟ عدل تحقیقی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے چل کر کے جو بیان کرنے جا رہے ہیں تقدیری کی مثال. تقدیری کی کیا عدل تقدیری کہاں کہاں لیتے ہیں اس کے بارے میں ایک ضابطہ ہے درایت النو میں موجود ہے، اس کو لکھنا چاہیں گے لکھ لیں آپ. ما قدر العدل فی مکان، کہاں کسی بھی مکان، فی ای مکان. اس کی تین صورتیں: لضرورت منع الصرف کما فی عمر، کہ عمر میں لفظ ایسا ہے کہ غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے، تو عدل تقدیری وہیں لیتے ہیں. اس کی تین صورتیں نظر آتی ہیں کہ غیر منصرف پڑھنے کے لیے عدل مان لیا، جیسے کس میں؟ عمر میں. مانا کہ نہیں مانا؟ ظفر میں، عمر ظفر. ابھی ایک چیز دکھا رہا ہوں آپ. او لتحقق البنا، یا مبنی بنانے کے لیے عدل مان لیا جاتا ہے، جیسے کہ حضاری. کس میں بھائی؟ حضاری.
ہزارے پڑھے ہو؟ ہزارے فساقے کس کا کیا ہے؟ قطالے اسماء افعال دیکھ کے آنے بولا تھا، دیکھیں گے آپ لوگ۔ دوسرا معنی ہو گیا۔ تیسرا معنی کیا لیا ہے؟ او لتتبع الاخوات، یا کبھی کبھار ایسا ہے کہ کسی اسم کو اس کے نظائر، اس کے ہم جنس یا ہم صورت اسماء سے ملانے کے لیے اس میں عادل تقدیری مان لیا جاتا ہے، جیسے قطع میں ہے وہ عبارت ہے کہ وہ باب ختام، ٹھیک ہے؟ تو عادل تقدیری ماننے کے لیے تین صورت ہیں، کیا کیا بھائی؟ غیر منصرف پڑھنے کے لیے، یا پھر دوسری کیا ہے؟ مبنی بنانے کے لیے، تیسری صورت اس کے ہم پلہ اسم کے مقابل کرنے کے لیے، ان کی پیروی ان جیسا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عدل تقدیری کو مان لیتے ہیں۔ تین ہی صورت اس کی بنتی ہے۔ اب یہاں اٹھا کے دیکھو بیٹے، عمر کیا ہے؟ بعض لوگوں نے مانا یہ کس سے ماخوذ ہے؟ یہ عامر سے ماخوذ مانا گیا اس کا، لیکن وہ اصل نہیں، اس کو مان لیا گیا۔ اور باب قطام سے مراد کیا ہے؟ غور سے سننا بیٹے، لفظ قطام جو ہے نا یہ معدول ہے کس سے؟ قطامتن۔ قطامتن یہ نام ہے ایک عورت کا، تو اس میں عادل کیوں مانا گیا؟ اس لیے مانا گیا ہے کہ یہ لفظ قطام کیا ہو جائے بھائی؟ اپنے دیگر آیان مؤنثہ، پڑھے ہو آیان مؤنثہ، آیان مطلب ذات، جو کیا ہو جائے؟ باب قطام سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ عالم جو کیا ہو، ہر وہ اسم ہے جو آیان مؤنثہ کا کیا ہو؟ علم ہو۔ ایک شرط ہے، دوسرا یہ اس کے آخر میں را نہ ہو، کیونکہ جن کے آخر میں را ہو اس کو راہری کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جن کے آخر میں را نہ ہو، جیسے کیا ہے؟ یہ لفظ قطام ہے، تو ان کے معرب و مبنی پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ لکھا ہے فی تمیم ای فی اکثر تمیم، نیچے لکھا ہوگا میں نے سطور کے اندر، بنی تمیم قبیلہ ہے ان میں سے اکثروں کے نزدیک قطام کے اندر کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں غیر منصرف، اور بعض ایسے ہیں جو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر بنی تمیم والے کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ بعض بنی تمیم والے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی پڑھتے ہیں۔ اور اہل حجاز کے نزدیک کیا ہے؟ یہ لفظ جو قطام وغیرہ سب کیا ہے؟ وہ کیا ہے بیٹے؟ مبنی اس کو پڑھایا تھا۔ پڑھے ہو آپ؟ مبنی کیوں پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ ہزارے یہ کس کے مشابہ ہیں؟ نزالے کے مشابہ ہیں۔ نزالے کیا ہے؟ اسماء افعال میں سے ہیں، اور وہ اسماء افعال نزالے کس کے مشابہ ہیں؟ انزل کے مشابہ۔ انزل کیا ہے؟ کہاں چلا گیا؟ قریب و قریبی شیء قریب لو، مرحبا پڑھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ یہ بیچارہ قریب ہے کس سے؟ اس سے۔ وہ قریب ہے اس سے، وہ قریب ہے اس سے۔ یہ کیا سلسلہ وسیلہ جوڑتے جوڑتے کہاں پہنچ گئے؟ تو غیر مبنی اس میں تھا، وہ بھی کیا بن گیا؟ بے وسیلہ نہ جیو خدا بنتا نہیں، ملتا نہیں معذل بنتا کا، اس لیے کیا ہو گیا؟ بے وسیلہ کوئی مبنی بنتا بھی نہیں، وسیلہ چاہیے، مبنی اصلہ کا، مبنی اصلہ کی وسیلہ تلاش کر رہا ہے۔ چلیں تو کیا ہونا چاہیے؟ باب قطام سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہوگا نیچے کہ کیا ہر وہ اس میں جو فعال کے وزن پر ہو، مؤنث کا عالم ہو، اس کے آخر میں را نہ ہو۔ ایک بات اور بیٹے، ہم الحوامع کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، کس کی؟ فعالوں کے وزن پر جو مثال آتی ہے غیر منصرف، جس میں کیا عدلے کیا نکالتے ہیں؟ تقدیری نکالتے ہیں۔ وہ 14 مثال انہوں نے پیش کی، میں پڑھ دیتا ہوں، وہ چیز آپ کے محفوظ ہو جائیں گے، دیں گے فٹافٹ۔ وہ کون کون ہے بیٹے؟ ہم الحوامع کے اندر یہ 14 مثال ہیں، دیکھیے آپ، اور دیگر کتابوں میں ایک اور ہے، تو 15 چیزیں ہو جائیں گی آپ کی، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہے؟ عمر، ظفر، زحل، ساس، سوال، جشم، جمع، قزح، دلف، عصم، جوہا آئے گا، جوہا یوں تھا تو جوہا پڑھیں گے اس کو، بولا و مضر و حبل، حذل، قسم، یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 15 ہو گئے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے ہم الحوامع کے اندر 14 شمار کیا ہے، لفظ حذل کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے؟ چلیں یہاں تک گفتگو بس کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باب قطام سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، لفظ قطام جو ہے نا بیٹے، یہ عدل تقدیری اس میں کیوں مانا گیا ہے؟ اس کو، اس کی جو نظائر ہیں کون؟ ہزارے، غلابے، ان کے ہم وزن کرنے کے لیے اس کو کیا مانا گیا؟
عدل تقدیری مانا گیا غیر منصرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اسی لیے دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو یہاں پہ ذکر کرنا وہ باب قطع میں یہ درست نہیں ہے. کیوں کہ یہاں پہ اس کو ذکر کرنا کہ عدل کو اس لیے لایا جاتا ہے غیر منصرف پڑھنے کے لیے. وہ پہلے سے غیر منصرف ہے. کیوں کہ قطام یہ کیا ہے, اس کے اصل قطامہ ہے, وہ پہلے سے کیا ہے, اس میں عالم موجود ہے اور کیا ہے, تانیث ہے. عالم و تانیث موجود ہے, وہ پہلے سے کیا ہے, وہ غیر منصرف ہے. پھر اس کو غیر منصرف بنانے کے لیے عدل تقدیری نکالنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے عدل تقدیری کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں, یہ مشابہت ہونے کی بنیاد پر اس کو یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا حضرت یہ پھر تمیم جو ہے یہ کیا بنو تمیم کا جو بنو تمیم, جی جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے.